کام کے 2 دن پہلے اللہ سے دعا کی تھی. 2 شخصوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی. مانگ کے اللہ کو دیا ہے، مانگ کے اللہ سے یا اللہ، یا عمر بن حشام، یہ ابو جہل تھا، اس کا نام عمر بن حشام تھا، عمر اصل اس کا نام عمر بن حشام تھا. یا اللہ، یا عمر بن حشام، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. یا اللہ، ان میں سے کسی ایک کو بھی جس کا تیرا دل چاہے، یا اللہ جس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو، یا اللہ جس کو تو چاہے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج کے بڑے سخت فرماتے ہیں کہ مطابق تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی آنکھ ہمیشہ سرخ رہتی. 27 سال ان کی عمر تھی، 27 سال، سن نبوت کے 6 سال، مطلب سن نبوت کے 6، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے. حضرت عمر کی عمر 27 سال کی. تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40واں نمبر پہ یہ مسلمان ہوئے تھے. 39 سے پہلے بعض مسلمان ہو چکے تھے. 40ویں نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، 40ویں نمبر پہ. لیکن ان کو اس لیے ان کے خطاب ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا نصیب تھا ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا تھا جو صاحب الہام ہوتا تھا. ہر امت میں اس الہام کا مطلب اللہ ہر بار اس کے دل پہ اتارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر وہ الہام والا اگر شخص ہے تو وہ ہوتا. اور اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے. جب عمر اپنی زبان سے بولتا ہے تو حق بولتا ہے، صحیح بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا. جنت میں جنت کے اندر میں داخل ہوا. جنت کے اندر میں جب داخل ہوا ایک محل دیکھا اور اس محل کے باہر ایک نوجوان عورت. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل قریش میں سے ایک شخص ہے، یہ اس کا محل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی چونکہ قریش میں سے تھا، میں نے سمجھا یہ شاید میرا نام ہے. انہوں نے کہا ذرا بتائیں تو صحیح یہ کس کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کو فرمایا کہ عمر میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور جب اس محل کے باہر میں نے ایک عورت کو دیکھا تو مجھے ذرا غیرت محسوس ہوئی کہ یہ عمر کا ہے اور اس لیے میں نے مزید پوچھنا دوبارہ نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا. یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کے اندر غیرت ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان، مجھے آپ سے بڑھ کر کسی میں غیرت نظر نہیں آتی. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے سوچ لی؟ 2 دفعہ
رسول اللہ کو خواب جنت کے اندر جنت دیکھی اور جنت کے اندر بھر دیکھی. یہ دونوں دفعہ دیکھا عمر بن خطاب کو. کیسے عظیم ذات, کیسے عظیم شخصیت تھی جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک صحابی تھے حضرت امامہ حضرت حذیفہ, ان کو نبی اکرم یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے حذیفہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو چند منافقین کی لسٹ دے رکھی تھی کہ یہ لوگ منافقین. باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو جنت کی ضمانت دی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, اے حذیفہ ذرا بتا تو صحیح کہ جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ دی ہے اس میں میرا نام تو نہیں؟ باوجود یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے, خلفائے راشدین میں سے دوسرا نمبر پہ ہے. امیر المؤمنین کا سب سے پہلا جو لقب ملا امیر المؤمنین کا عمر بن خطاب کو. عمر کو جو لقب ملا وہ خلیفۃ المسلمین کا ملا, سب سے پہلے خلیفہ. امیر المؤمنین کا جو لقب ملا سب سے پہلے عمر بن خطاب کو. اس کے بعد نبی حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے دل سے بتانا, سچ سچ بتانا کہ اس لسٹ میں, اس منافقین کی لسٹ میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں میرا نام تو نہیں لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں. فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں. میری امت کے اندر واحد عمر بن خطاب ہے جس سے فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں, جس سے فرشتے آ کر مخاطب ہوتے ہیں, ان سے آگے گفتگو کرتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب اسلام لے کر آئے, جب مسلمان ہو گئے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عمر کے اسلام لانے پہ اسلام آسمان کے فرشتے جشن منائے. عمر کے اسلام لانے سے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. میرے اللہ کو بھی پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص مانگے تھے, یا اللہ ان میں سے جس کو تو چاہے. جب اللہ نے دیکھ لیا تھا عمر بن خطاب کا دل بڑھ گیا تھا, اسلام کے مقدمے کو دیکھ چکا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اسلام کو جتنی طاقت یہ شخص دے سکتا ہے وہ ابو جہل نہیں دے سکتا. ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام. یہ 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے دعا اور اسلام لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے بڑے سخت مزاج, بہت سخت. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کے جو بال جو ہے نا وہ خشیش رہتے, الہی کی وجہ سے بال جھڑ گئے. اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت عمر کے بال جو ہے نا وہ سر کے بال جو جھڑ گئے. اتنا اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل پہ سوار. رنگ ان کا بالکل سفید, گہرا سفید, آنکھیں سرخ رہتی, غضب کی وجہ سے غصہ چڑھا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اسلام کی تاریخ میں, اس سے پہلے 39 صحابہ کا مسلمان ہوئے. تو بظاہر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے وہاں سے ملے, لیکن یہی ذریعہ ان کا جو ہے. کسی نے راستے میں ایک صحابی ملے, فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو جا کے, وہاں پہ آپ کے بہنوئی اور بہن جو ہے وہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں, آپ ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے. فوراً غصے میں آ گئے, ٹیکس پہ آ گئے اور فوراً اپنی بہن, ان کے بہن کا نام فاطمہ, اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے.
تو فوراً جا کے اپنے بہنوئی جو تھے ان کو دیکھ کے ان کے غصے کا چونکہ اندازہ وہ دیکھ کے چھپ گئے اور وہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے قرآن کو بھی چھپا لیا اور بہنوئی بھی چھپ گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا جسم سے کئی جگہ سے خون بہنے لگا. تو اگر بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا عمر جس ماں کا تم نے دور کیا ہے اسی ماں کا میں نے دور کیا ہے تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے. میں بھی اسلام سے باز آنے والی نہیں, اسلام سے ہٹنے والی میں بھی کر لے جتنا ظلم کر سکتا ہے. آزمانے کو آج بس یہ جملہ ان کی زبان سے نکلنا تھا. فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے بس ان کا جو روشن دل تھا وہ اللہ کی طرف کو بس وہ آواز جو تھی وہ پہنچ چکی تھی آسمان. ان کے ہدایت کے فیصلے پر جو دعا کی تو رسول اللہ کی تھی. دعا کتنی وزنی دعا تھی, یہ معمولی دعا نہیں تھی. اور سب سے بڑے دشمن یہ جو ابو جہل اور عمر بن خطاب یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن. پھر دیکھیں اللہ نے سب سے بڑے دشمن کو سب سے بڑا اسلام کا ہیرو بنایا. اس کے بعد جب گھر سے نکلے انہوں نے بہن کو مارا, پھر ان کا دل تھوڑا سا پگھلا. جب پگھلا تو فرمانے لگے کہ مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ جس کے وجہ سے آپ نے اتنا ظلم بھی برداشت کر لیا لیکن آپ اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا اس کتاب کی زیارت مجھے بھی کروا دیجیے. فرمانے لگے حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ نہیں, وہ ایسی کتاب ہے جو پاکیزہ کتاب ہے, لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے. آپ چونکہ پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے, پہلے اپنے آپ کو ذرا پاک کر کے آئیے. اور وہ حیران ہوئے کہ میں اس کا بہن بھائی ہوں اور مجھے بھی اتنی پاکیزہ کتاب ہے جو مجھ سے بھی بڑھ کر ہے. فرمانے لگے پہلے غسل کر گیا اور غسل کر گیا. کتاب کی جب قرآن کھولا تو قرآن کی دو تفسیریں اس کے بارے میں آتی ہیں. ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلا جو صفحہ نکلا وہ نکلا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. سورہ اس بارے کے اندر آیت ہے. تو فرمانے لگے کہ جب اللہ کا قرآن جو ہے اس کی لذت اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے. کچھ نہ بھی آئے آپ کھول کے اس کو دیکھ لیں, اس کے کھولنے کی برکات بھی آپ کے چہرے اور اس کی حلاوت بھی آپ کو دل کرتے. کچھ بھی نہیں آتا بے شک اس کی زیارت ہی بس کرتے. اس کی زیارت ہی ایسی ہے کہ اس کی جو ہے اس کی حلاوت اندر تک محسوس ہوتی ہے اگر انسان سچے دل سے اس کی زیارت. تو جب پہنچے تو غسل کیا, فرمانے لگے کہ بس پھر مجھے بھی رسول اللہ کی زیارت کروا دیجیے, مجھے بھی ان تک پہنچا دیجیے. فرمانے کا وہ بھی تلوار ہاتھ میں ہے. اور جب پہنچے تو دار ارقم کے اندر وہاں پہ حضرت ارقم صحابی تھے جو جہاں پہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے, جہاں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کیا کرتے تھے. وہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ عجیب نظر آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ پتہ چل چکا تھا وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا. فرمانے لگے اس کو آنے دو, آج مجھے اس کے ارادے خطرناک بھی لگ رہے. حضرت حمزہ نے فرمایا اگر اس کے ارادے خطرناک ہوئے کسی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی. فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ لگوایا نعرہ تکبیر, اور آسمان کے فرشتوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے اس تکبیر کا جواب دیا فرشتوں نے. دیکھیں کتنی عظیم شخصیت جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اگر اللہ نے میرے بعد کسی نبی کو بھیجنا بھی ہوتا جس کے اندر اتنی ہمت اور صدت ہے, جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں تو وہ عمر ہی ہے جس کے اندر نبوت کی خصوصیات ہے. اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا وہ عمر خطاب کو. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں بنا ہے. سر کے بعد ان کی اکثر تاریخ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں ان کے سر کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے چلا 10 سال تک انہوں نے بادشاہت کی حکمرانی کیا. 10 سال تک 22 لاکھ مربع کلومیٹر 22,51,000 آگے کچھ مطلب کچھ اور بھی مقدار ہے تھوڑی سی آگے اس کے اوپر آگے دنیا میں یہ بنتی ہے. آج دنیا میں اس شخص نے اکیلے حکمرانی کیا بغیر کسی فوج.
یہ سکندر اعظم تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کیا بڑے بڑے فوج کے لشکروں کے ساتھ۔ عمر تھا وہ جس کے پاس اسلام جب یہ مسلمان ہوئے تھے، جب ان کے پاس وہ خلافت آئی تو اتنا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ بیت المقدس جو آج اسرائیل جو مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس جو ایران ان لوگوں کو جو کیسے کس طرح کے بڑے بڑے باہر جو ہے وہاں کو فتح کرنے والا یہی عمر تھا۔ اگر ایسے ہمارے حکمران بن جائے پھر دیکھو آج بھی دنیا کے اندر اگر انصاف کا قانون ہے، اگر وہ انصاف کا قانون بنا ہے تو وہ بنتا ہے۔ آج باہر میں کئی ممالک کے اندر اگر جو قانون بنا ہوا ہے وہ ان کا اپنا قانون نہیں ہے، وہی قانون ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، اور وہاں میں آج قانون غیر مسلم ہے لیکن اکثر قانون وہی عمر بن خطاب کے ہے، وہ کامیاب ہے۔ بڑے دردناک طریقے سے کوئی کوشش کی ہے۔ وہ فیروز نامی تھا، اس کی ایک بات سے میرے ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی اسلام کا دشمن یا کسی صحابی کا دشمن یا کسی بھی نبی کا دشمن ہو تو اس کے نام کا ملتا جلتا نام کے اپنی اولاد کے اندر نہ نکلے، نام کے اثرات ہوتے اور اس کے اثرات محسوس ہوتے۔ فیروز اس کا نام تھا، ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، یہ مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ ایک دن پہلے حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، اپنے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ کی کچھ شکایات تھی جو حضرت عمر کو ناگوار گزری، چونکہ وہ ناجائز شرائط تھی، ناجائز شکایت تھی، حضرت عمر اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بدھ والے دن کا وقت ہے، بدھ والے دن جو وہ مسجد کے محراب کے اندر، جو مسجد کے اندر اس کے اندر وہ چھپ کے بیٹھا، 6 بار انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ کے اندر کیے، اور اس خبیث نے جاتے ہوئے 13 صحابہ کو زخمی کیا، 13 صحابہ کو صفوں کو جیسے جیسے حضرت عمر کو زخمی کرنے کے بعد جیسے جیسے صفوں عمر سے گزر گیا، 13 صحابہ کو بعض فرماتے ہیں کہ 7 صحابہ شہید بھی ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 13 کے 13 صحابی صحیح۔ پھر ایک انصاری صحابی نے انہوں نے اپنا کمبل اور اپنی چادر ڈال کے ان کو پکڑا، اور اس خبیث نے پھر تاکہ یہ اس کی سازش جو ہے وہ کسی کو پکڑی نہ جا سکے، معلوم نہ ہو سکے، اسی خنجر سے اپنے آپ کو مارا ہوا تھا تاکہ آنے والے جس نے سازش کی تھی اس کے تہ تک کوئی پہنچ نہ سکے، اس نے اپنے آپ کو خود مار دیا۔ وہ آج بھی انہوں نے 3 دعائیں کی تھی جا کر اپنی وفات شہادت سے پہلے 3 دعائیں کی تھی، آج اللہ ایک مجھے شہادت کی موت، ایک مجھے رسول اللہ کی شان میں موت، ایک پھر اللہ کے گھر میں مجھے موت آئی، مسجد نبوی کے اندر ان کی موت آئی فجر کی نماز کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ یہ صفوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے، پہلے سب لوگ نمازیوں کے صفوں کو سیدھا کرتے، اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ ابھی نماز انہوں نے شروع کیا ہے، تکبیر تحریمہ سبحانک اللہم یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ فوراً اس کے بعد 6 بار کیے، اور 3 دن کے بعد پھر ان کی جو ہے تیسری دعا تھی کہ شہادت کی موت، پھر اللہ کے گھر میں موت۔ اللہ نے اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی ایک تو میری قبول کرے گا، یہ بھی فرمانے لگے، لیکن یہ نہیں پتا تھا اللہ نے تینوں دعائیں اللہ نے قبول کر دی۔ یہ کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے اور ہر نبی کی امتی تھے، ہماری تھے، پہلے ان کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ہماری کہا جاتا تھا، جو لوگ پہلے امتی ہوتے اس کو امت کہا ہے، امت۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنے نبی بھی آئے، اور یہ واحد یہ عمر بن خطاب ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی نے اللہ سے مانگ کر اللہ سے لیا کہ اللہ میں جب دے دے، یہ واحد وہ آدمی جس کے لیے اللہ کے نبی نے دونوں کو دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ طاقت بخشا سکتا ہے، یہ اسلام کو طاقت پہنچا سکتا ہے، یہ اسلام کے ذریعے اسلام کو کامیاب کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج کے بعد بھی آپ نے چھپ کر عبادت کرنی ہے، اگر چھپ کر نمازیں پڑھنی ہے تو پھر عمر کا آنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آج کے بعد آپ کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، آج پڑھیں گے تو آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں کو لے کے تمام صحابہ کو لے کے بس بیت اللہ کے اندر فرما گئے، ایسے تلوار کو لہرانے لگے اور فرمایا
आओ जिसने अपनी बीवियों को बेवा करवाना हो, आओ जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, आओ आप मुसलमानों को रोक के दिखाए। किसी की जरूरत नहीं है उमर को आकर रोकने। इस्लाम का और ये फरमाते थे कि उमर फरमाता है कि मेरा बाप मुझे कहा करता था, उमर तुझे तो जानवर भी नहीं चराने आते, तुझे तो भेड़ बकरियों भी नहीं चराने आते, तुझे तो ऊँट नहीं चराने आते। तो ये सुनकर जब वक्त के बादशाह बन गए तो ये बात जब अपने वालिद की याद करते तो उससे होते थे कि मेरा बाप तो ये कहा करता था, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। ये रसूलुल्लाह की दुआएं थी और रसूलुल्लाह की वो सोहबत थी जो अल्लाह ने उसका हक अदा किया। और एक चौथी दुआ भी थी कि सोहबत रसूल के आखिरी दम तक अल्लाह ने वो चौथी दुआ भी उनकी कबूल फरमाए कि आज तक भी जो भी आकर रोज़ा रसूल पर सलामी देते हैं, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देते हैं, सलाम पेश करते हैं, तो वो उमर बिन खत्ताब और अबू बकर को साथ पेश करते हैं। क़यामत तक के लिए हमेशा के लिए साथ चला। ऐसे दोस्ती यारी, ऐसे दोस्त ऐसे यार किसी को नहीं मिलेंगे तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह जो अबू बकर उमर बिन रसूलुल्लाह जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप हज़रत की जुबान से अक्सर ये जुमला निकला करता था ये तीनों के बारे में कि मैं अबू बकर उमर वहां से आए, मैं अबू बकर उमर वहां से निकले, हम वहां गए, हम वहां से आए, हम वहां से गए, हम वहां बैठे हुए थे। ये तीनों शख्स का आज रसूलुल्लाह की जुबान से अक्सर ये जुमला अबू बकर उमर मेरे साथ थे, हम वहां गए, हम वहां से आए, हम वहां बैठे थे। ये सोहबत रसूल की आज तक क़यामत तक के लिए ये कुफार यहूद नसारा ये खुद कहते हैं कि अगर उमर ये 10 साल और हुकूमत कर देता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का सिक्का बनाया जाए, इस्लाम की ताकत, इस्लाम का गलबा हो जाता अगर 10 साल और जिंदा रहा, 10 साल और बादशाह। ये कुरान जो है आज मेरे हाथ में है, ये कुरान को तरतीब देने वाले हज़रत उमर के मशवरे से सब कुछ हुआ था। ये पहले कुरान की तरतीब नहीं थी, जैसे पहले आयत कुरान की नाज़िल इक़रा बिस्मि रब्बिकल, दूसरे उसके बाद नाज़िल हुई, आखिर जो आयत नाज़िल वो तीसरे सिपारे के अंदर है। तरतीब नहीं थी, ये हज़रत उमर के कहने पे आज मेरे हाथ में कुरान है, जो उमर के कहने पे उमर के मशवरे से आज उन्हीं ने ये तरतीब दिया। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन सहाबा के नक्शे कदम पर से चलने की तौफीक अता फरमाए और सही माने में रसूलुल्लाह जैसा कि इन सहाबा ने सही इश्क करके दिखाया, इश्क क्या, इश्क की मिसाल कर करके दिखाई। अल्लाह ऐसा ही हमें इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए।